صلو علی الحبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات حقانیہ کا تیسرا پارٹ ہم لے کے آ رہے ہیں، شرف خاندانی۔ آپ کی عظمت سعادت میں خاص شان یہ بھی ہے کہ حضور انور کے اجداد نے کبھی غیر کفو میں شناخت نہیں فرمائی اور سعادت نیسا پوری کی شان و جلالت کو ہمیشہ محفوظ رکھا، اور آپ کے پردادا سید کرم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 3 صاحبزادے تھے، سید بشارت علی صاحب اور سید سلامت علی صاحب اور سید شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین۔ سید سلامت علی صاحب کے شہزادے حضور انور کے پدر بزرگوار سید قربان علی شاہ صاحب تھے، اور جن کا اپنے حقیقی مکرم سید شیر علی صاحب کی صاحبزادی سے ہوا، اور اس سلسلے سے آپ سید سلامت علی صاحب کے پوتے اور سید شیر علی صاحب کے نواسے ہیں، اور نجیب الطریفین حسینی ہونے کا خاص شرف رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ نسل حضرت کی صاف ہے ایسی، سچے موتی کی آب ہو جیسے، اور شرفائے احد میں با اعتبار حسن و نسب دولت و ثروت علم و فضل اور شجر و تقدس، آپ کا خاندان ہمیشہ نہایت وقی و متقد رہا ہے، اور صرف علوم ظاہری یہ کی بنا پر نہیں بلکہ مراتب حقانیہ و مدارج روحانیہ میں بھی، یعنی روحانی درجات میں بھی اور حقانی درجات میں بھی حضور کے آب و اجداد سرفراز و ممتاز رہے ہیں، اور علوم سینے و سفینے پر برابر ان کا قبضہ تصرف رہا ہے۔ بے شک ان کے ہر زمانے میں سر چشمہ فیض جاری ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ کی صفات میں ان کی مبارک تذکرے سبق آموز دکھائی دیتے ہیں اور ہدایت آموز بھی ہیں۔ آپ کے نانا سید شیر علی صاحب اپنے زمانے میں یکتائے روزگار اور درویش گزرے ہیں، اور ان کو موضع ہندداری کی سند معافی من جانب سلطنت اودھ مصارف خانقاہ کے لیے نظر کی گئی تھی، جس کو مؤلف نے سید عظمت علی صاحب وارثی اور وطن دیو شریف کے پاس دیکھا، اور اس خاندان کی دیگر اسناد بھی ان کے پاس محفوظ ہیں، جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے آبا و اجداد صرف اپنے جوہر ذاتی یعنی شان سعادت ہی کی بنا پہ نہیں معزز و ممتاز رہے، بلکہ وہ علمی اور روحانی دنیا میں بھی خاص طور پر شرف اعجاز رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ، کیوں نہ ہو کہ گواری سے علی ہیں۔ حضرت مخدوم علاء الدین اعلیٰ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ کے خاندان کا مورث اعلیٰ کہنا چاہیے، حضرت سلطان نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ اعظم اور حضرت ابوالبرکات و شیخ یحییٰ کے علوم ظاہریہ میں شاگرد تھے، جن کی نسبت قاضی بخش علی صاحب نے اپنے رسالہ وسیلہ بخشش میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے استادوں کو بشارت دی تھی کہ ان کو علم کیمیا و سیمیا عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، سکھاؤ۔ حضرت مولانا صاحب سید ابو محمد علی حسن صاحب اشرفی الجیلانی مسند آرائے کچھچا شریف مؤلف کتاب حاضہ کو مطلع فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب قبلہ قدس سر العزیز کے اجداد سے اور ہمارے بزرگوں سے خاص مراسم رہے ہیں۔ آپ کے اجداد میں ایک بزرگ ہمارے حضرت اعلیٰ سلطان سید اشرف جہانگیر قدس سرہ کے خلفائے قبار میں گزرے ہیں، اور ان کے حالات لطائف اشرفی میں ہے جو 8ویں صدی ہجری کی تالیف ہے۔ آپ کا خاندان عالی شان ہر زمانے میں مرجع خلائق رہا ہے، جن کے واقعات و حالات سے مکتبۃ و تاریخ و سیر کی زینت ہے۔ فی زمانہ اودھ میں اکثر خاندانوں کو حضور کے خاندان سے شرف قربت حاصل ہے، اور وہ خاندان شرفا میں ایک خاص واقعی درجہ رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں پہلے جس مقام کو آکے اجداد کرام کا وطن معلوف ہونے کی عزت نصیب ہوئی ہے، وہ رسول پور کنتور ہے۔ رسول پور کنتور میں ان کے آبا و اجداد رہتے تھے۔ پھر سید عبدالاحد صاحب نے دیو شریف میں اقامت فرمائی، اور 5 پوستے حضور کی اس مبارک قصبے میں گزری ہیں۔ دیو شریف کی سرزمین میں بھی نوائے عہد میں ممتاز ہے، اور اس مقدس مقام کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ یہ شرفۂ اسلام کی قدیم بستی ہے، اور اس کو صرف یہی فخر حاصل نہیں ہے کہ اس میں اہل علم اور دانش بکثرت پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہاں مردان خدا اکابر وقت سے گزرے، اور چنانچہ بزرگان دیو شریف کا بیان ہے کہ ہر زمانے میں یہاں ایک ولی ضرور ہوا ہے جس کو فروغ وارثیہ نے بھی نظم کیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ دیوا کا قصبہ ہے علماء جہان عالم، اس سرزمین کو کہتے ہیں سب آسمان علم، ان کے ہی دم سے ہے تن عالم میں جان علم،
ہے ان کی ذات وجہ بنائے مکان علم، ہر ایک بحر علم و عمل کا سفینہ ہے، اس کو بھی جانتے ہیں جو سینہ بسینہ ہے۔ جس وقت آپ کے اجداد کرام یہاں قیام پذیر ہوئے اور اس وقت یہ قصبہ علماء علوم ظاہریہ اور اقفان رموز باطنیہ کا مرکز تھا، مگر آپ کے اسلاف اس زمانے میں بھی وہ قطع عظمت کی نگاہوں سے دیکھے گئے اور سب سے ممتاز و سربراہ رہے۔ چنانچہ حضور کے والد ماجد حضرت سید قربان علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز اپنے زمانے میں حافظ، قاری و مشہور طبیب بھی تھے، یعنی ڈاکٹر بھی، حکیم بھی تھے۔ آپ نے علوم درسیہ کی تکمیل خیر الباد بغداد میں فرمائی اور خاص کر فن حدیث پر آپ کو کامل عبور تھا۔ آپ کے عرس کی تاریخ شمسی حساب سے تیسری کاتب مقرر ہے اور حضرت اقدس کی اجازت سے یہ عرس شروع ہوا۔ دیوہ شریف میں اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے اور بے شمار دکانیں آتی ہیں، قصیر التعداد مخلوق الہی کا مجمع ہوتا ہے اور حضور کے مقدس عہد میں بھی کبھی نہیں سنا گیا کہ معمولی نقصان بھی کسی کا اس عرس میں ہوا ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ، یا وارث اللہ وارث حق وارث، یا حسین حق حسین مولا حسین آقا حسین داتا حسین وارث حسین۔